وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ استعانت کا مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ استعانت کی دو قسمیں ہیں، ایک استعانت ظاہری اور اسباب کے تحت جو مدد طلب کی جائے، مثلا کوئی آدمی بیمار ہے اور حکیم اور ڈاکٹر سے مدد لیتا ہے کہ مجھے دوائی دے دو۔ غریب آدمی ہے، وہ امیر سے مدد لیتا ہے کہ میری کچھ مدد کر دو۔ کوئی کمزور آدمی ہے، وزنی کام نہیں کر سکتا، تو طاقتور آدمی سے بدنی مدد لیتا ہے۔ یہ مدد لینا جائز ہے، ظاہری اسباب کے تحت جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا قرآن پاک کے اندر، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ کہ اسباب کے تحت جو مدد ہے وہ جائز ہے، اس میں ایک دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہے۔ دوسری استعانت ہے ما فوق الاسباب، یعنی اسباب کے علاوہ، اسباب سے بالا تر کسی سے مدد طلب کرنا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ مثلا کوئی آدمی کسی تکلیف میں ہے، کسی کو گھٹنے کا درد ہے، اور وہ کسی کو یہ کہے کہ میرے گھٹنوں کا درد دور کر دے، تو یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ کر سکتا ہے کہ یہ کہے کہ مجھے درد کی کوئی دوائی دے دو، کوئی گولی دے دو، کوئی فقی دے دو، یہ اسباب کے تحت جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا کوئی علاج نہ ہو سوائے دو بیماری کا، ایک بڑھاپا اور دوسری موت۔ ان دو بیماریوں کا کوئی علاج نہیں، ورنہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوا پیدا نہ کی ہے، اس کی دوا اور اس کا علاج بھی موجود ہے۔ تو اسباب کے تحت تو مدد کرنا یہ جائز ہے۔ ما فوق الاسباب، اسباب سے بالا تر کوئی کسی سے مدد طلب کرے یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے کوئی شخص یہاں کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ ایک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میری مدد کر، یہ ما فوق الاسباب ہے، یہ اس طرح کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے تو اس کو حاضر ناظر ماننا پڑے گا، اور عالم الغیب ماننا پڑے گا، اور متصرف الامور ماننا پڑے گا، اور یہی کفر کی بنیاد ہے، یہی کفر کی بنیاد ہے۔ اس لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یہ کفر ہے، اور اس میں تمام فقہاء کرام کا اتفاق ہے۔ فتاوی شامیہ، عالمگیریہ، بزازیہ، ان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ من قال ارواح المشائخ حاضرۃ تعلم یکفر، کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ مشائخ کی روحیں جو ہیں وہ حاضر ہوتی ہیں اور سب کچھ جانتی ہیں، یکفر، تو وہ پکا کافر ہے، کیونکہ یہ عالم الغیب جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اسباب کے تحت جو مدد ہے وہ تو جائز ہے، ما فوق الاسباب جو مدد ہے وہ جائز نہیں ہے۔